وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج سے ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ سورہ یوسف کا تفسیر۔ تو اس کا جو طریقہ ہوگا، پہلے ہم اس کا انٹروڈکشن، مقدمہ، اس کے بعد جب ہم آیت سٹارٹ کریں گے، آیت کو ہم قرات، اور اس کے بعد اس کا اجمالی تفسیر ہوگا، تاکہ پہلے یہ سمجھ آئے کہ آیت کیا، اس کا مفہوم کیا ہے۔ اس کے بعد ڈپینڈ ہوتا ہے کون سے الفاظ اس میں ہم چوز کریں گے، یا کچھ جو ہم گہرائی میں اس کی آیت میں جائیں گے۔ یہی ہوگا ہمارا طریقہ انشاءاللہ۔ پہلے سورہ یوسف سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو قرآن میں جو سورہ جو ہے، ان کے جو نام ہے، یہ ان کو نام کیسے پڑا۔ جنرلی سورہ کے جو نام ہے یہ کیسے پڑا۔ اس میں یہ ہے کہ اس میں دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو اس میں لفظی مسابت ہوتا ہے یا معنوی، یا اس میں کوئی لفظ ایسا پایا جاتا ہے سورہ میں جس کی وجہ سے اس کا نام پڑا۔ جیسے سورۃ الکوثر کو اس لیے کہتے ہیں کوثر کیونکہ اس میں لفظ کوثر ہوا کا ذکر ہے۔ سورہ ناس، سورہ فلق، اس میں الفاظ موجود ہیں۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ معنوی مناسبت سے، جیسے اخلاص، اس میں اخلاص ہے ہی نہیں ورڈ، تو مگر اس سے کیا ہوتا ہے، عقیدہ جو ہے خالص بن جاتا ہے، درست بن جاتا ہے، اس وجہ سے۔ یا فاتحہ، اس میں سورہ فاتحہ میں الفاظ فاتحہ نہیں ہے، تو وجہ کیا ہے اس میں کا فاتحہ نام پڑا؟ یہ اس لیے کیونکہ قرآن جو ہے اس کا جو سٹارٹ، پہلا جو چیپٹر سٹارٹ ہوتا ہے اسی سے ہوتا ہے، یا نماز جو سٹارٹ ہوتے ہے اسی سورہ سے ہوتی ہے، تو اس وجہ سے فاتحہ پڑھا۔ ہاں، اب دوسرا جو ہے، اب اس پر کہ جو اس سورہ کے جو نام ہیں یہ کہاں سے ہیں، کیا یہ توقیفیہ ہے یا اجتہادیہ ہے؟ تو تھوڑا سا یہ کہ توقیفیہ، حالانکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، مگر پھر بھی تھوڑا سا یہ کہ توقیفیہ جو ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے اگر کچھ ہے اس کو کہتے ہیں توقیفیہ، اور یا اجتہادی ہے، صحابہ کا اجتہاد ہے اس پر کہ اس کا نام یہ رکھیں گے۔ تو کیا سورہ کے نام جو ہیں توقیفیہ ہیں یا اجتہادیہ ہیں؟ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں جو سورہ کے نام ہیں زیادہ تر یہ توقیفیہ ہے، اللہ اور اس کے رسول سے ہیں، ٹھیک ہے، توقیفیہ ہے۔ فار ایگزامپل جو حدیثوں سے ثابت ہیں کہ ان سورہ کا نام یہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس میں کچھ ایگزامپل دوں گا۔ فار ایگزامپل فاتحہ، سورۃ الفاتحہ کا نام اس لیے پڑا کیونکہ جو ہے یہ ابن ماجہ 841 میں موجود ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، نساء، صحیح مسلم 772 میں ہے۔ یہ کچھ ایگزامپلز دے رہا ہوں، جیسے سورہ بنی اسرائیل یا سورہ زمر، جامع ترمذی حدیث نمبر 2920 میں ہے، یا سورہ ہود، سورہ واقع، سورہ مرسلات، جامع ترمذی حدیث نمبر 3297 میں ہے، یا صحیح بخاری حدیث نمبر 4994 میں ہے، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طہ، سورہ انبیاء۔ ایسی اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں بہت سارے سورہ، تقریباً 80% سے زیادہ تقریباً، جو ہمیں حدیثوں سے ملتے ہیں کہ ان سورہ کا نام ایسے پڑا ہے، تو لہٰذا یہ سارے توقیفی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اجتہادی زیادہ تر وہ نام ہے، جب ان سورہ کے دوسرے نام، تیسرے نام ہیں تو وہ زیادہ تر اجتہادی ہے۔ اور اسی طرح کچھ سوروں کے نام ہمیں، جیسے سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء بھی ہے، سورہ توبہ، سورہ برات بھی ہے، سورہ انسان، سورہ دہر ہے۔ یہ میں نے دو چار نام اس لیے بتائے کیونکہ قرآن کے انڈیکس میں جو سورہ کے نام ہے کچھ کو سورہ انسان ہے، سورہ دہر ہے، تو یہ ہے، ہو گیا یہ سورہ کے نام کیسے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم آئیں گے سورۃ یوسف پہ۔ سورۃ یوسف کا اس سے پہلے کہ ہم اسٹارٹ کریں، جب ہم سورہ یوسف، حضرت یوسف جو نبی تھے، اس کے بارے میں کہیں گے، اس سے پہلے ہم اس کے پورے خاندان کے بارے میں کہیں گے جو ہمیں ضرورت لگے گا آگے اس تفسیر میں۔ فار ایگزامپل ہم یہ دیکھیں گے کہ ابراہیم جو ہے، ابراہیم کی دو بیویاں ہوتی ہے، ایک بیوی ہوتی ہے سارہ، دوسری بیوی ہوتی ہے ہاجر۔ سارہ سے اس کا جنم لیتا ہے اسحاق، ابراہیم نبی، اور اس سے جنم لیتا ہے اسحاق، اسحاق سے جنم لیتا ہے یعقوب۔ حضرت یعقوب جو ہے اس کا دوسرا نام ہے اسرائیل،
جیسے کہ مسند ابو داؤد الطیالسی میں حدیث نمبر 356 کچھ یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں هل تعلمون ان اسرائیل یعقوب، تو کیا آپ جانتے ہو کہ اسرائیل ہی کیا ہے؟ یعقوب ہے۔ تو انہوں نے کہا نعم۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم اشہد، یا اللہ آپ گواہ رہنا کہ یہ مانتے ہیں کہ کون یعقوب کون ہے؟ اسرائیل ہے۔ تو ہو گئی ہے۔ اب جو یعقوب ہے، یعقوب کی شادی ہوتی ہے، اس کے چاچا جو ہے لابان ہوتے ہیں، اس کے چاچا اس کی ایک بڑی بیٹی سے شادی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے لیا۔ لیا سے جنم لیتے ہیں 10 بیٹے، یعنی کہ 10 بھائی آپس میں جو ہے وہ جنم لیتے ہیں لیا سے، یعقوب کے اولاد میں سے ہیں۔ یعقوب کی شادی ہوتی ہے اپنے چاچا کی دوسری بیٹی سے راحیل، جو بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ اب خوبصورت ہم آگے دیکھیں گے ان کا۔ تو راحیل سے جنم لیتے ہیں پہلا یوسف، اس کے بعد بنیامین۔ یعنی یعقوب کی شادی ہوتی ہے، ایک سے 10 بیٹے ہیں، دوسرے راحیل سے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے یوسف، دوسرے کا نام ہے بنیامین۔ بنیامین یہ سگے بھائی آپس میں ہیں اور 10 بھائی ان کے اور ہیں۔ اب یہاں پہ ہمارا مقصد کیا ہے اس کو بیان کرنا؟ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جو ابراہیم ہے اس کا بیٹا نبی اسحاق ہے، اس کا بیٹا نبی یعقوب ہے، اس کا بیٹا نبی یوسف ہے۔ اب دیکھیے کیسے ہے اس کا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4689، جس میں ہے کہ ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ صحابیوں نے سوال کیا ایو الناس اکرم، سب سے جو اکرم مطلب ہائی سٹیٹس والے جو لوگ کون سے ہیں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکرمہ عند اللہ اتقاکم، جن کا جو سب سے زیادہ تقوی والے ہیں وہی اللہ کے سامنے سب سے عزت والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پھر بھی اس زمانے میں بیک آف دا مائنڈ یہ تھا کہ مطلب جیسے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کس خاندان سے، ان کو ہمیشہ تھا قریش خاندان، فلان خاندان، فلان خاندان، تو انہوں نے کہا سب سے اچھا خاندان ان کا مطلب تھا اس لحاظ سے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں سب سے جو اچھا ہے اس حساب سے حضرت یوسف ہے۔ تو کیسے؟ انہوں نے کہا دیکھو حضرت یوسف جو ہے نبی ہے، ان کے فادر ان کے باپ یعقوب نبی ہے، ان کے باپ اسحاق نبی ہے، ان کے باپ ابراہیم نبی ہے۔ اس حساب سے سب سے جو اچھا خاندان ہے وہ کن کا ہے؟ ان کا ہے، کیونکہ نبی باپ بھی نبی، اس کا باپ بھی نبی، اس کا باپ بھی نبی۔ ٹھیک ہے، اب ہم آئیں گے، اب جو ہم نے یہ کہا کہ ابراہیم اسحاق، یہ اس سورہ میں بھی موجود ہے ابراہیم اسحاق اور یعقوب، تاکہ ہم اس وقت یہ سمجھے یہ کیوں ہے اس میں یہ نام، اس وجہ سے ہمیں یہ کہنا پڑا۔ اس کے بعد ہم آئیں گے اس سورہ کے کہ اس کا جو نازل کا وقت تھا، جب یہ نازل ہوا، اللہ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجا، کب بھیجا، وقت کیا تھا اس وقت؟ تو اس کا اس وقت تھا عام الحزن جس کو کہتے ہیں۔ تو جو سیرت لکھنے والے ہیں انہوں نے اس کا نام رکھا ہے کیا؟ عام الحزن، یعنی کہ یہ وہ سال تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، اداس تھے، اور یہ وقت تھا نبوت کے بعد 10 سال، تقریباً نبوت کے بعد 10 سال کے۔ ہوا کیا تھا، سب سے پہلے ان کو بائیکاٹ کیا گیا، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بائیکاٹ کیا گیا، ان کے ساتھ لین دین بند، سب کچھ بند۔ اس وقت حضرت خدیجہ بیمار پڑتی ہیں، اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، ابو طالب بھی اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو ایک تو بائیکاٹ بھی ہے، بیوی بھی گزر گئی، اب چھوٹے بچے ہیں، دوسری بیوی نہیں ہے۔ اس کے بعد ابو طالب جو اس کو پروٹیکٹ کرتا تھا دوسرے قبیلوں سے، اس کی بھی ڈیتھ، پروٹیکشن بھی ختم ہو گئی اس سے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے، سب سے زیادہ غم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہی تھا۔ جیسے صحیح بخاری 3231 میں یہ موجود ہے کہ سب سے غم یہ۔ تو اسی سال اسی وقت سورہ یوسف نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وجہ کیا تھی سورہ یوسف نازل کی؟ سورہ یوسف نازل کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اسباب جو نازل ہونے کے وجہ ہے 2-3 ہیں، اس میں سے ایک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن صحابیوں نے کہا کہ ہمیں کوئی قصہ، کوئی سٹوری سناؤ پچھلے زمانے کی، تو انہوں نے یہ سنایا۔ تو دوسرا یہ تھا کہ یہودی جو آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سوال ایک کیا تھا انہوں نے، تو وہ سوال یہ تھا کہ
آپ ہمیں حضرت یوسف کے بارے میں بتائے. اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ سوال انہوں نے یہ کیوں کیا، کیونکہ حضرت یوسف کی سٹوری جو ہے نا بہت خلط ملط ہے، اس میں بہت ملاوٹ ہے، اس میں کس میں، یوسف میں. لہٰذا یہی سٹوری ایک سورہ بن کے آئی فل اور بہت ہی ڈیٹیل میں. ٹھیک ہے. تیسری جو اس کے ریزن ہے یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمدردی کے لیے، کیونکہ جو اس وقت جو وقت تھا اس کا عام الخزن بہت ٹف تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ یہ سوچ رہے تھے کہ میرا بھائی کاٹ بھی ہو گیا، بیوی کی ڈیتھ ہو گئی، ابو طالب کی ڈیتھ ہو گئی، تو بہت اداس تھے، غمگین تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اب دلاسا دیتا ہے. کیسے؟ اب اس کو وہ اشارہ دیتا ہے کہ آپ پہلے نبی نہیں ہو ایسے، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. اور انہوں نے اگزامپل دی اس کو سورہ یوسف کی، جو خاص کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل کیا، خاص کر مطلب پہلے اس کو، اس لیے وہاں پہ ہے نحن نقص علیک، حالانکہ سب کے لیے، اب اسپیشلی اس کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس کا جو قصہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خود کا، وہ اس کے ساتھ کافی میل کھاتا ہے. فار ایگزامپل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں بہت مشہور تھے، قوم میں مشہور تھے، صادق ہر ایک رنگ سے. یہاں حضرت یوسف اپنی فیملی میں سب سے لاڈلا، سب سے خاص تھا، بہت محبت تھی اس کو. یہاں حضرت یوسف کو فیملی سے جدا ہونا پڑتا اور ایک کنویں میں ڈالا جاتا ہے اس کو، اپنے بھائی. یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم نکالتی ہے اور مکہ سے مدینہ، تو دونوں کا ایسے ہوتا ہے. اس کے بعد یہاں حضرت یوسف کو پھر بھیجا جاتا ہے، اور مصر فلسطین سائڈ سے لے کر کہاں پہ، مصر، اور مصر میں اس کو بھیجا جاتا ہے. پھر مصر کے ایک گھر میں ہوتا ہے، عزیز کے گھر، منسٹر کے گھر میں، اور یہاں وہ کافی ایک نوکر کی طرف ہوتا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، جس پر الزام بھی لگتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کو جیل بھی 8-10 سال کھانی پڑتی ہے. سیم یہاں پہ بھی اس کو مدینہ جانا پڑا، اور بہت ٹف ٹائم تھا اس کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ٹف ٹائم سٹارٹ میں. اس کے بعد اور کیسے حالات ہم سب جانتے ہیں، تو سیم حضرت یوسف کو بھی. اس کے بعد آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت یوسف کو کیا بناتا ہے، عزیز بناتا ہے، وہاں پہ منسٹر بناتا ہے یہاں پہ. تو آپ سمجھو پورے ایریا کا بادشاہ بناتا ہے. اور یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتا ہے، مدینہ کا بادشاہ بناتا ہے. پھر جب یہ اپنی فیملی کے پاس آتا ہے، حضرت یوسف جب اس کو فیملی ملتی ہے تو ان کو سب کو معاف کرتا ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں مکہ تو سب کو معاف کرتا ہے، اور وہی آیات پھر یہ ریسائٹ کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ کافی کلوز ہے اس کے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے آگے اس صورت سے، اس لیے خاص تھا اس کے لیے. تو اس کے اسباب کے دین یہ وجہ